الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده والناس أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا۔ آج کا موضوع ہمیں اس دور کی یاد دلاتا ہے جب گھروں میں دولت کم مگر سکون زیادہ تھا، دلوں میں اخلاص تھا، زبانوں پر اللہ کا ذکر تھا اور زندگی سنت نبوی کے مطابق گزاری جاتی تھی۔ آج انسان بڑے بڑے محل بنا رہا ہے مگر دل بے سکون ہے، جبکہ ہمارے اسلاف چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہ کر بھی دل کے بادشاہ تھے۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھرانہ سادگی، محبت، عبادت، قناعت کا حسین نمونہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کبھی کبھی ہمارے گھر میں مسلسل کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود دل اللہ کی محبت سے بھرے رہتے تھے۔ یہی اصل خوشحالی تھی۔ آج ہمارے گھروں میں نعمتیں تو بہت ہیں مگر شکر کم ہے، اسی لیے برکت اٹھتی جا رہی ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ حضرت
عبداللہ جیسے صحابہ اکرام کی زندگی بھی بے مثال سادگی کا نمونہ تھی، نہ تکبر، نہ غرور، نہ دنیا کی محبت، راتوں کو عبادت کرتے، دن میں لوگوں کی خدمت کرتے اور ہر حال میں اللہ کی رضا تلاش کرتے۔ ان کے کپڑے سادہ تھے مگر کردار روشن تھا۔ آج ہماری ظاہری خوبصورتی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالی دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ میرے عزیزو، اس دور میں گھروں کے دروازے چھوٹے تھے مگر دل بڑے تھے، رشتوں میں محبت تھی، پڑوسیوں کا خیال رکھا جاتا تھا، مہمان کو عزت دی جاتی تھی۔ آج بڑے بڑے گھر ہیں مگر دل تنگ ہو گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ علم، حیا، عبادت اور صبر کا پیکر تھی۔ گھر کے کام خود کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھی اور امت کو دین سکھاتی۔ آج کی بہنوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ اصل خوبصورتی فیشن میں نہیں بلکہ کردار میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ سادگی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی چٹائی پر زندگی گزاری، پیوند لگے کپڑے پہنے مگر پوری دنیا کے بادشاہوں سے زیادہ عزت پائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس فتح کرنے گئے تو ان کے کپڑوں پر کئی پیوند لگے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے ان کو عزت دی کیونکہ ان کے دل عاجزی سے بھرے ہوئے تھے۔ آج ہم نے عزت کو مال اور فیشن میں ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ اصل عزت اللہ کی اطاعت میں ہے۔ قرآن ہمیں دنیا کی حقیقت بھی بتاتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ،
دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور وہ کہتے تھے جس دل میں قرآن کی محبت آ جائے دنیا کی چمک اس کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے گھروں میں سکون تھا۔ آج اگر ہم بھی قرآن کو اپنے گھروں میں لے آئیں، نماز کی پابندی کریں، جھوٹ اور غیبت چھوڑ دیں تو ہمارے گھروں میں بھی رحمت اترتی رہے گی۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کیا ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے؟ کیا فجر کی نماز قائم کی جاتی ہے؟ کیا والدین کی عزت کی جاتی ہے؟ اگر نہیں تو ہمیں واپس اللہ کی طرف آنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں دولت تو کم تھی مگر علم کی دولت بے شمار تھی۔ دنیا بھر کے صحابہ آپ سے علم حاصل کرنے آتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا اصل کامیابی مال کے جمع کرنے میں نہیں بلکہ علم دین میں ہے، نیک اعمال میں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو صرف دنیاوی تعلیم دیں گے اور دین سے دور رکھیں گے تو ہمارا معاشرہ بے سکونی کا شکار رہے گا۔ سادگی کا مطلب غربت نہیں بلکہ دل کو دنیا سے بے نیاز ہونا ہے۔ انسان کے پاس مال ہو مگر دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، یہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مالدار تھے مگر انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، یتیموں کی مدد کرتے تھے، ہر وقت آخرت کی فکر کرتے تھے۔ آج کے نوجوانوں کو بھی ان پاکیزہ ہستیوں کی زندگی سے سبق لینا چاہیے۔ موبائل، فضول ویڈیو، دنیاوی دور نے دلوں کو کمزور کر دیا ہے۔ اگر نوجوان مسجد سے جڑ جائیں، قرآن سے محبت کریں، والدین کی خدمت کریں تو ان کی زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہو. یہ دنیا ہمیں ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ملی. اصل گھر آخرت کا گھر ہے. حضرت عائشہ اور صحابہ اکرام کی زندگیاں ہمیں یہی سبق دیتی ہیں کہ اللہ کی رضا سادگی عبادت اخلاق ہی کا کامیاب راستہ ہے. دیکھیے عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک ایمان افروز واقعہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، جن کا صبر قربانی اللہ پر توکل آج بھی دلوں کو ہلا دیتا ہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ان عظیم صحابیات میں سے ہیں جنہوں نے ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو مقدم رکھا. ان کی زندگی میں قربانی کا ایسا جذبہ تھا جو عید الاضحیٰ کے اصل پیغام کو سمجھاتا ہے. روایات میں آتا ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک چھوٹا سا شدید بیمار تھا. ان کے شوہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ باہر گئے ہوئے تھے. اسی دوران بچے کا انتقال ہو گیا. ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی یہ صرف ایک ماں ہی جان سکتی ہے، مگر انہوں نے صبر کا ایسا پہاڑ قائم کیا تاریخ حیران رہ گئی. انہوں نے بچے کو آرام سے لٹا دیا. گھر والوں سے فرمایا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابھی خبر نہیں دینی. جب حضرت ابو طلحہ واپس آئے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے ان کے کھانے اور آرام کا خیال رکھا، پھر نہایت حکمت سے پوچھا اگر کسی کے پاس امانت ہو اور مالک اپنی امانت واپس لے لے تو کیا ناراض ہونا چاہیے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں. تب انہوں نے فرمایا اللہ نے ہماری امانت واپس لے لی ہے. یہ سن کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مگر دونوں نے صبر کیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہے. جب یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بعد میں نیک اولاد عطا فرمائی. یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے قربانی صرف جانور کی نہیں بلکہ اپنے جذبات، اپنی خواہشات اور اپنی سب سے قیمتی چیز کو بھی اللہ کے فیصلے کے سامنے جھکا دینا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یعنی صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو
جب ان پر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ عید الاضحیٰ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے دکھایا کہ ایک مومن کا دل آزمائش میں بھی اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ اگر آج گھروں میں صبر، شکر، اللہ پر یقین پیدا ہو جائے تو بے سکونی ختم ہو سکتی ہے۔ صحابیات اکرام رضی اللہ عنہن کی زندگیاں صرف قصے نہیں بلکہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن کس محبت اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دن اللہ تعالی کے نزدیک سب سے محبوب عمل خون بہانا ہے، اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں، بالوں، کھروں سمیت آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ لہذا خوش دلی سے قربانی کرنی چاہیے۔ یہ حدیث سن کر صحابہ اکرام کے دلوں میں قربانی کی عظمت اور بڑھ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا قربان کیا جو سفید اور سیاہ رنگ کا تھا۔ آپ نے قربانی کرتے وقت دعا فرمائی اے اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما۔ اس سے معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ اپنی قربانی میں امت کو بھی شامل فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ سادگی، عبادت، اللہ کی رضا کا نمونہ تھا۔ عید الاضحیٰ کے دن بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ دنیاوی نمود و نمائش کی بجائے عبادت، ذکر، شکر، محتاجوں کی مدد کی تلقین فرماتی تھی۔ آپ فرماتی تھی قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ دل کے تقوی اور اخلاص کا نام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یہ آیت حضرت عائشہ کی روایات ہمیں یہ سبق دیتی ہیں عید الاضحیٰ صرف رسم نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اللہ کی اطاعت، قربانی کے جذبے کو زندہ کرنے کا نام ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عید الاضحیٰ کے متعلق ایک اہم سبق ملتا ہے۔ قربانی سادگی اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا درس دیتا ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن تھا۔ مدینہ منورہ میں ہر طرف قربانی کی خوشبو، تکبیروں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ لوگ اپنے اپنے جانور اللہ کی راہ میں قربان کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت مینڈا قربان فرمایا جس کے سین تھے اور وہ صحت مند تھا۔ قربانی کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور پوری امت محمدیہ کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرما۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اپنی قربانی میں شامل فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے گھر میں زیادہ سامان نہیں تھا، سادگی تھی، لیکن دلوں میں اللہ کی محبت تھی۔ قربانی کے گوشت کو ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اصل خوشی نئے کپڑوں یا کھانوں میں نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اس واقعے سے ہمیں تین بڑی باتیں سیکھنے کو ملی۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ اخلاص کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ عید الاضحیٰ میں غریبوں اور محتاجوں کا خیال رکھنا بہت بڑی نیکی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم۔ اللہ تک نہ ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باتیں ایسے ہمارے دل پر اثر نہیں کرتی، ان کے دل میں اللہ کا اتنا خوف، اللہ کا اتنا ڈر تھا۔ روایات میں آتا ہے حضرت عائشہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے فرماتی تھی، کاش میں گھاس ہوتی، کاٹ دی جاتی، جانور مجھے کھا لیتے، کاش میں ایک تنکا ہوتی، کاش میں درخت ہوتی،
اور میں کاٹ دی جاتی۔ یہ ویسے کلمات نہیں تھے، صرف ان کو اللہ پر پورا بھروسہ، کامل یقین تھا۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ کلمات ادا فرماتی تھی۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھی۔ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اللہ کے خوف کی وجہ سے اتنا روتی، اتنا ڈرتی، اپنے آپ کو کبھی کہتی میں تنکا ہوتی، میں گھاس ہوتی، میں درخت ہوتی۔ اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ تھا، ڈر اتنا تھا، ورنہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کے ناطے سے اگر ان کے دل میں یہ چیزیں نہ ہوتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بخشش ہو جاتی۔ نہیں، پھر بھی اتنا ڈر، اتنا خوف تھا۔ امت کو سبق سکھا گئی۔ مقام جتنا بڑا ہو، عہدہ جتنا بڑا ہو، کام نہیں آتا۔ آخرت میں جو کام آئے گا وہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ سے محبت، آخرت کی فکر۔ قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا میں رہ کر سکون سے زندگی گزارنے والے، لاپرواہی سے زندگی گزارنے والے ایک دن میری طرف آنا ہے، حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی، اپنی آنکھوں سے اس بھلائی کو دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر برائی کی ہوگی، وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ جس شخص کے اعمال اچھے ہوئے تو وہ لوگوں کو کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے جو میں نے نیک اعمال کیے تھے، میں اللہ سے ڈرتا تھا، اللہ کا خوف میرے دل میں تھا، اس وجہ سے میں اچھے اعمال کرتا تھا۔ آج اللہ نے مجھے وہ انعام عطا فرمایا ہے، آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو۔ خوش ہو کر سب کو دکھائے گا، اور جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ اپنے آپ کو چھپاتا پھرے گا۔ وہ کیا کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور میرا حساب بھی نہ ہوتا۔ ایسا نہیں چلے گا، حساب و کتاب تو ہوگا، ہر اچھے اور برے اعمال کے فیصلے ہوں گے اللہ رب العزت کے سامنے۔
عبادت میں جتنا مٹھاس ہوگا اتنا اعمال نامہ چمکدار ہوگا۔ آج ہم سب مل کر محنت کریں، اپنی نیکیوں میں، اپنی عبادت میں اخلاص پیدا کریں، اپنے اعمال نامہ کو دنیا میں چمکائیں۔ جو ہم اعمال نامہ چمکائیں گے وہ ہمیں آخرت میں چمکتا ہوا ملے گا۔ ہم نے اللہ سے ڈرنا ہے اور اپنے اعمال کو چمکانا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، مجھے بڑے بڑے اعمال کی ضرورت نہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں کام آئیں گے، جسے ہم چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو اس کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ کوئی چھوٹا سا عمل ہے۔ آج ہمارے ساتھ 2 یا 3 لوگ مل جائیں، اسے ہم فخر سمجھتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اتنا بڑا انعام مل رہا ہے، جا رہا ہے عیادت کے لیے، تو 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں۔ صرف اسی وقت میں نہیں، جتنی دیر وہ وہاں رہا نہیں، اب وہ صرف ایک منٹ، اتنا بڑا انعام اگر شام کو عیادت کی تو پھر یہی انعام شام سے لے کر صبح تک ملے گا، یعنی 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کا خزانہ اتنا وسیع ہے، اللہ تعالی حسن، جمال، خوبصورتی، مالداری، عہدہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالی تمہارے دلوں کے اخلاص اور محبت کو دیکھتا ہے، تمہارے دل میں کتنی پرہیزگاری ہے، اخلاص کتنا ہے، محبت کتنی ہے۔ اللہ کو بڑے بڑے اعمال کی ضرورت نہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال بھی کام آئیں گے۔ یہ دنیا بہت قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ جو ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، ان لمحات کی قدر، ان کی فکر جب آخرت ہمارے سامنے آئے گی تب ہمیں پتہ چلے گا کہ دنیا کا وقت ہمارے پاس کتنا قیمتی تھا، کتنا قابل احترام تھا، جو تیزی سے گزر رہا ہے، جس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ رات آئی، آرام سے گزر گئی، صبح اٹھے، اپنے کاروبار میں، اپنے دنیا کے دھندوں میں پھنس گئے، صبح کی نماز ضائع ہو گئی، کوئی پرواہ نہیں، اور سارا دن اپنے کام کاج میں، رات کو تھکے ہارے بستر پر لیٹ گئے، عشاء کی نماز کا خیال بھی نہیں۔
اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی رحمت کو لوٹ لو، اللہ کے خزانے بے شمار ہیں۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے دیکھتا ہے۔ کسی کی بخشش بلی کو پانی پلانے پر ہو رہی ہے، کسی کی بخشش پرندوں کو دانا پانی ڈالنے پر ہو رہی ہے، کسی کی بخشش راستے میں گرے ہوئے ٹکڑے پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اس کو ادب اور احترام سے اٹھایا، اسے چوما اور کسی پاک صاف جگہ پر لگا دیا تو اس پر ہو رہی ہے۔ کسی کی بخشش مریض کی عیادت پر ہو رہی ہے، کسی کی صرف ایک نماز اخلاص سے پڑھی ہوئی کام آ رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ، بخشنے والا، مہربان، محبت کرنے والا۔ ایک ماں کی محبت اور ایک اللہ کی محبت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کی محبت یہ ہے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہم اپنی نیکیوں میں اخلاص پیدا کریں، محبت پیدا کریں اور ہر کام میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھا جائے تو اللہ ہم سے خوش ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے اعمال کرو، اپنے معمول بناؤ تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے مالدار اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں لٹا دیا، مگر انتہائی سادگی سے زندگی گزارنے والے انسان تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے انسان، یتیموں کی مدد کرنے والے، ہر وقت آخرت کی فکر کرتے رہتے تھے۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستیاں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کی گزری ہوئی زندگی کو اپنا سکتے ہیں، اس کوششوں میں لگ جائیں تو اللہ تعالی قیامت والے دن ہمیں ان کی جماعت میں اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ تم مسافر ہو۔ یہ دنیا ہمارا اصلی گھر نہیں ہے، اصلی گھر آخرت کا گھر ہے۔ اہل بیت کی طرح سادہ، پاکیزہ، نورانی زندگی اپنانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گھروں میں محبت، سکون، برکت اور دین کی روشنی پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے جوڑ دے، اللہ ہمیں نماز کا پابند بنائے، اللہ رب العزت ہمیں والدین کا فرما بردار بنائے، دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔